قرآن مجید نے کہا والذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناء، جن کو ہم نے کتاب دی یہود و نصارہ، وہ رسول کی معرفت اتنی رکھتے ہیں جتنے ماں باپ اپنے بیٹے کی رکھتے ہیں۔ تو ان کے پاس حضور کی معرفت تھی، تورات اور انجیل میں سب کچھ تھا، معرفت تھی، مگر مومن نہ ہوئے چونکہ تصدیق قلبی نہ تھی۔ اس طرح علم سے بھی ایمان نہیں بنتا۔ ابو جہل کہا کرتا انا نعلم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم هو النبی، ہم جانتے ہیں، ہمیں علم ہے کہ یہ نبی ہیں، مگر مانیں گے نہیں۔ ابو جہل کا قول ہے ہم جانتے ہیں نبی ہیں، اس لیے کہ جو اوصاف ان میں دیکھی ہیں وہ غیر نبی میں ہو ہی نہیں سکتی، جو علامات ان کے اندر ہیں وہ غیر نبی میں ہو نہیں سکتی۔ ہمیں علم ہے کہ یہ نبی ہیں مگر مانیں گے نہیں۔ تو علم تھا مگر مومن نہ بنا، کافر رہا۔ یہود و نصارہ کو معرفت تھی مگر کافر رہے، اس لیے کہ تصدیق نہ تھی۔ اب تصدیق کے بارے میں سب کہتے ہیں یہ لغوی اعتبار سے، یہ جو تصدیق ہے معرفت لغوی اعتبار سے تصدیق سے خارج ہے، مگر اس پر اہل علم کا اختلاف ہے کہ تصدیق کے لغوی سے تو خارج ہے، مگر کیا یہ تصدیق منطقی بھی ہے یا کیا تصور میں داخل ہے؟ بعضوں نے صدر الشریعہ نے کہا تصدیق منطقی میں داخل ہے، بعضوں نے کہا کہ نہیں تصور میں داخل ہے۔ اب نقطہ سمجھنا ہے، منطقی تصدیق جو علم اور معرفت سے جس کی خبر ہو جائے، اور تصور جو وجود ذہنی ہے، جو علم کے ذریعے ذہن میں تصور قائم ہو جائے، یہ دونوں چیزیں مل کر بھی تصدیق شرعی نہیں بناتی۔ تصدیق شرعی تب بنتی ہے، یہ بات بڑی اہم نقطے کی طرف لے جا رہا ہوں۔ تصور علم ہے، وجود ذہنی ہے، ذہن سمجھ گیا مگر مومن نہیں بنا چونکہ تعلق ذہنی پیدا ہوا۔ منطقی تصدیق ہو گئی معرفت سے مگر مومن نہ بنا چونکہ وہ بھی تعلق فکری اور نظری پیدا ہوا۔ تو قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ اگر حضور کی ذات سے، بڑی خاص بات بتا رہا ہوں، حضور کی ذات سے تعلق اگر علم و نظر کا ہو اور فکر کا، معرفت کا ہو، تو عقل اور علم و نظر کا تعلق رکھ کے کوئی مومن نہیں بنتا۔ مومن تب بنتا ہے جب دل جڑ جائے مصطفیٰ کے، تصدیق قلبی ہو جائے۔ تصدیق شرعی کہتے ہیں ربط قلبی کو، دل کی گانٹھ بندھ جائے مصطفیٰ کے قدموں سے۔ تصدیق شرعی تب بنتی ہے کہ ربط قلبی پیدا ہو جائے، دل ماننے لگے، اور دل ماننے کو آئے، بلا الف بے بھی نہ آتا ہو تب بھی دل کیا ہے ماننے۔ بلال حبشی، اس نے کون سی علم اور منطق کی کتابیں پڑھی تھی مگر اس جیسا ایمان کسی عالم کا ہوگا؟ تو بنیادی چیز یہ ہے کہ عقیدہ اور ایمان وہ پیدا ہوتا ہے ربط قلبی سے۔ ربط قلبی ہو جائے تو عقیدہ اور ایمان بنتا ہے، اور اگر ربط قلبی نہ ہو، لاکھ علم و نظر اور فلسفہ اور فہم اور معرفت ہوتا پھرے، ذہنی اور فکری اور علمی تعلق سے ایمان نہیں آتا۔ یاد رکھ لیں، ایمان یہاں جنم نہیں لیتا، یہاں علم جنم لیتا ہے، یہاں عشق جنم لیتا ہے۔ تو لفظ ایمان جسے تصدیق شرعی کہتے ہیں، اور تصدیق شرعی جو نام ہے ربط قلبی کا، وہ اشارہ دیتی ہے اگر ایمان والا بننا ہے تو تعلق عشق کا پیدا کرو، تعلق قلبی محبت کا پیدا کرو۔ عقل اور فکر و نظر اور فلسفہ و منطق اور کتب کھنگال کے رکھ لو، مومن نہیں بنتے جب تک ربط قلبی نہ ہو۔ اب یہ ایمان کی بحث تھی۔ عقیدہ کے اعتبار سے عقیدہ عقد سے ہے، اس کا معنی توثیق اور الربط بالقوہ، مضبوطی سے گانٹھ باندھ دینا۔ والذین عقدت ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، جب تک گانٹھ نہ بدھے جو کھل نہ سکے عقیدہ نہیں بنتا۔ جو شک میں رہیں، ہاں یار یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک، یہ بھی درستی کہتے ہوں گے، یہ بھی درستی کہتے ہوں گے، پتہ نہیں یہ ہے، پتہ نہیں وہ ہے، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، یہ لوگ کبھی مومن نہیں بنتے جب تک فکر و نظر کی وادیاں عبور کر کے ربط قلبی، حب قلبی، عشق قلبی کا تعلق ذات مصطفیٰ سے استوار نہ ہو جائے، اور علم و معرفت کے سارے پیمانے حضور کے قدموں پہ نچھاور نہ ہو جائیں، اس وقت تک نہ ایمان بنتا ہے نہ عقیدہ بنتا ہے۔ اور یاد رکھ لیں، علامہ جوہری الصحاح میں لکھتے ہیں اسی عقد اور اسی عقد، دو مادے ہیں، عین قاف دال سے، عقد بھی کسر کے ساتھ قلادہ کو کہتے ہیں، پٹے کو کہتے ہیں۔ جیسے کتے کے گلے میں پٹا باندھ لیں، پٹا باندھا ہو تو کہتے ہیں کسی کا ہے، پٹے کے بغیر پھرتا ہو تو کہتے ہیں پتہ نہیں کون کس کا ہے۔ تو عقد اور عقد اس کا معنی پٹا باندھنا بھی ہے، اور عقیدہ تب ثابت ہوتا ہے جب کسی کا پٹا گلے میں ڈال لیا جائے، اور جب پٹا ڈال لیتے ہیں تو
تو پھر محبوب کا نقص کوئی نہیں سنتا، پھر کجی کمی کوئی نہیں سنتا، جس کا پٹا ہے اسی پہ نچھاور ہوتا ہے۔ تو مقام مصطفیٰ عقیدہ صحیحہ کے لیے لازم ہے کہ ایسا تعلق قلبی پیدا کرو کہ حضور کے پٹے والے بن جاؤ، میرے آقا کا پٹا گلے میں ہو، اور جس کے گلے میں پٹا ہو پتا چلے یہ سگے مصطفیٰ، پھر اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی۔ علم، فکر، نظر، ہر ایک میں شک و شبہ ہے۔ اور قرآن نے کہا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، ایمان کی شرط یہ ہے کہ جب ایمان آ جاتا ہے شک کی گنجائش ختم کر دیتا ہے، جس میں شک و شبہ رہے وہ ایمان نہیں ہوتا۔ اب جب یہ چیز ہم نے ذہن نشین کر لی، اس میں بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ عقد قلبی کس کا؟ کوئی کہہ سکتا ہے توحید کا، کوئی کہہ سکتا ہے ایمان بالآخرت کا، کوئی کہہ سکتا ہے رسالت عمومی کا۔ اب یہ نقطہ سمجھا دوں کہ نقطہ ارتکاز کیا ہے عقیدے کا، جو اہل ایمان کے لیے مابہ الامتیاز عقیدہ، اور جو باقی مذاہب اور ہمارے مذہب اسلام میں مشترک ہو اور اس میں مابہ الامتیاز نہیں، تو پھر مومن اور یہودی کا فرق معلوم نہیں۔ اگر کہیں کہ توحید کا عقیدہ، توحید، اس پر عقد کریں، اس پر گانٹھ باندھیں، اسے مابہ الامتیاز سمجھیں، تو درست نہیں کہ توحید پر یہود کا بھی عقیدہ ہے۔ یہودی بھی خدا کو ایک مانتے ہیں، اور آج بھی اللہ اکبر اپنی زبان میں اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں، اور ان کا کوشر، یہودیوں کا ذبح کیا ہوا جانور آج کے زمانے میں بھی حلال ہے۔ قرآن نے تو اہل کتاب یہود نصارہ دونوں کی ذبح کو حلال کہا، مگر آج زمانہ حال احوال بڑے بدل گئے، تو یہود کا آج بھی حلال ہے کوشر، چونکہ توحید پر عقیدہ۔ مسلمانوں کا اور یہودیوں کا دونوں کا توحید پر اتفاق ہو گیا نا، یہ نقطہ اشتراک ہے، نقطہ امتیاز نہیں۔ یہودیوں سے اشتراک کرنا ہو تو توحید کی بات کریں، اور مسلمانوں کا امتیاز کرنا ہو تو کچھ اور دیکھنا ہو۔ وہ ہمارے اور دیگر مذاہب میں مشترک ہے، توحید مشترک ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے آخرت، تو آخرت پر یہود کا بھی عقیدہ ہے، نصارہ کا بھی عقیدہ ہے، وہ آخرت کے منکر نہیں ہے۔ تو یہود و نصارہ بھی آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں، تو مابہ الامتیاز نہ ہوا۔ تو یہود و نصارہ سے عالم انسانیت کی سطح پر اشتراک کرنا ہو تو توحید اور آخرت کی بات کریں، مسلمانوں کا امتیاز کرنا ہو تو کچھ اور دیکھنا ہوگا۔ کوئی کہہ سکتا ہے رسالت عمومی، اللہ نبی اور رسول بھیجتا ہے، یہ پوری اولڈ اور نیو ٹیسٹمنٹ رسالت عمومی کے عقیدے سے بھری پڑی ہے، وہ بھی رسول اور نبیوں کو مانتے ہیں۔ صرف عیسیٰ علیہ السلام کی ذات پر آ کے اختلاف ہوا، باقی اس سے پہلے سب انبیاء کو وہ نبی مانتے۔ عمومی رسالت و نبوت کے تصور پر یہود و نصارہ اور ہمارے درمیان اشتراک ہے۔ اب یہاں یہودی بیٹھا ہے، نصارہ میں بیٹھے مسیحی بیٹھا ہے، مسلمان بیٹھا ہے، پہچان کیسے ہو؟ کوئی شکل ٹوپیوں سے تو نہیں کرنی پہچان، تو عقیدے کی بات کر رہا ہوں۔ عقیدے میں مابہ الامتیاز عنصر کون سا ہے؟ توحید مابہ الاشتراک، عقیدہ آخرت مابہ الاشتراک، عقیدہ رسالت عمومی مابہ الاشتراک۔ امتیاز کہاں ہے؟ جس سے مسلمان نکھر کے سامنے آ جائے مسلمان ہونا، اور کوئی اور اس کا مشترک نظر نہ آئے۔ وہ صرف شان رسالت مصطفیٰ ہے جو مسلمان کو ممتاز کر دیتی ہے، سب مذاہب سب عقائد سے ممتاز کر دیتی ہے۔ نقطہ ارتکاز، اگر مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کا ہم نے تلاش کرنا ہے تو عقیدہ مقام مصطفیٰ پہ اکٹھا ہونا ہوگا، عظمت شان مصطفیٰ پر اکٹھا ہونا ہوگا۔ نہ توحید مسلمانوں کو امتیاز دیتی ہے، نہ عقیدہ آخرت دیتا ہے، نہ رسالت عمومی کا تصور دیتا ہے، فقط عظمت و شان مصطفیٰ، یہ امتیاز اسلام۔ آپ قرآن مجید سورہ بقرہ کو پڑھیے، آل عمران کو پڑھیے، آیات قرآن مجید کی، قرآن تعریفیں کرتا ہے ان کی، کہتا ہے کہ آنا راتوں کو قیام کرتے ہیں اہل کتاب۔ قرآن نے کہا سب اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہوتے بھائی، قرآن نے کہا سب کو برا نہ کہو، یہ قرآن اللہ فرما رہا ہے، سارے ایک جیسے، بڑے بڑے ایماندار بھی ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ سنتے آئیے ذرا، قرآن کہتا ہے سب ایک جیسے نہیں، راتوں کو اٹھ کر قیام کرنے والے بھی ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے یہود و نصارہ سب ایک جیسے نہیں، سجدہ ریز ہو کر میری آیتیں تلاوت کرنے والے بھی ہیں، سب ایک جیسے نہیں۔ 7ویں پارے کی پہلی آیت، جب حق کی بات سنتے ہیں تو آنکھیں برسنے لگ جاتی ہیں، آنکھیں ڈبڈباتی ہیں، رونے والے بھی ہیں، تقوی اختیار کرنے والے بھی ہیں۔ یہ ساری تعریفیں ہوتی گئیں، مشرک نکل گئے تھے، جو برے تھے ان کو نکال دیا، کچرا نکال دیا۔ آپ بات کو سمجھ گئے نا؟ مگر کہا کہ کچھ ایسے بھی ہیں جو صحیح عقیدے پر آ رہے ہیں، راتوں کا قیام کرتے، آیتوں کی تلاوت کرتے، میری معرفت کی بات سنتے تو ان کی آنکھیں رم جم روتی ہیں، ایسے بھی ہیں۔ یہ سب تعریفیں ہوتی چلی آ رہی تھی، یک لخت تاجدار کائنات کی بےست ہو گئی۔ یہ ساری تعریفوں والوں کو کہا میرے محبوب کو مانو، جنہوں نے نہیں مانا ان کے سجدے بھی گئے، ان کے قیام لیل بھی گئے،
ان کو خدا کا نام سن کر ان کا رونا بھی گیا، امانت و دیانت بھی گئی، تقوی بھی گیا، خوف خدا بھی گیا. کہا یہ سب کچھ میرے لیے تھا، میں سب کچھ رد کرتا ہوں جس کے لیے میں ہوں، تم اس کو نہیں مانو، میرے محبوب کو نہیں مانو. ان کے پاس توحید بھی تھی، ان کے پاس یہ ایک فرقہ، ایک طبقہ ہے یہود و نصارہ میں سے ایک طبقہ جس کا ذکر قرآن نے، ان کے پاس توحید بھی تھی، عقیدہ آخرت بھی تھا، تقوی اور امانت بھی تھی، خوف خدا بھی تھا، راتوں کو جاگنا، سجدہ ریزیاں کرنا بھی تھا، سب کچھ تھا. ایک شے نہ تھی، غلامی مصطفیٰ. تو قرآن نے ثابت کر دیا کہ مسلمانوں تمہارے ایمان اور عقیدے کا امتیاز مصطفیٰ کی غلامی ہے، کوئی اور شے نہیں. یہ بات بڑی خاص ہے. یہ عقیدہ اللہ نے آقا علیہ السلام کی بعثت سے پہلے بنی اسرائیل کو بھی یہی عقیدہ غلامی مصطفیٰ دیا تھا. یہ بڑی خاص بات بتا رہا ہوں. یہ عقیدہ نیا نہیں دیا ہمیں، جب آقا دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے پہلی امتوں کو بھی یہی عقیدہ دیا تھا. عقیدہ کس سے ہے بولیے؟ عقد سے. عقد کی جمع کیا ہے؟ عقود. بہت آیتیں ہیں، میں نے جو جمع کی، چھٹے پارے کی پہلے سورہ مائدہ کی پہلی آیت ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. جو تم نے وعدے پکی گانٹھ کی طرح مجھ سے باندھ لیے ہیں نا، ان کو پورا کیا کرو، وعدے پورے کرو. اب وعدے تو عمر گزر گئی نا سنتے کہ اوفوا بالعقود سے مراد وعدوں کو پورا کرو. یہ عقود کیا ہیں؟ عقد عقیدہ سے ہے، اس کی جمع عقود. کہ وہ جو اوفوا بالعقود ہے اس سے مراد یہ ہے بل ھذہ الآیہ امر من اللہ تعالی لأہل الکتاب بالوفاء بما اخذ به میثاقهم من العمل بما فی التوراۃ والانجیل فی تصدیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں کہ اس مراد سے مراد کے اپنے جو وعدے پکے باندھ لیے اس کو پورا کرو. فرمایا وہ جو عقیدہ شان مصطفیٰ تھا اس وعدے کو پورا کرو. جب میرا محبوب آ جائے ان کی شان کے ڈنکے بجانے. ہی العہود، یہ جو عقود ہیں، التی اخذها اللہ علی اہل الکتاب من العمل بما فی التوراۃ والانجیل فی تصدیق محمد فہی لاہل الکتاب خاصہ. یہ اہل کتاب کے لیے خاص اتری ہے. اور فرمایا کہ جو تم سے وعدہ لیا تھا کہ جس دور میں میرا محبوب آ جائے جو کلمہ تم پڑھتے ہوگے اسی لمحے چھوڑ دینا. کلمہ بھی مصطفیٰ کا پڑھنا ہے، ڈنکے بھی ان کی شان کے بجانے. فرمایا یہ عقد اللہ نے وعدہ لیا تھا، فرمایا اس کو پورا کرو. وقال یعنی یا ایھا الذین آمنوا بالکتب المتقدمہ، اے پہلی کتابوں پر ایمان لانے والو، اوفوا بالعقود التی عہدتها الیکم فی شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ وعدہ پورا کرو جو شان مصطفیٰ میں تم نے اور میرے درمیان عہد ہوا. تم سے وعدہ لیا تھا کہ صرف ایمان ہی نہیں لانا، میرے مصطفیٰ کی شان کے ڈنکے بجانے. وہ وعدہ پورا کرو، یہ عقیدہ ہے. وَهُوَ قَوْلُهُ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ. میرے مصطفیٰ کی شان کو ڈنکے بجانے ہیں اور لوگوں کے میں تشہیر کرنی ہے، ہر بندے کو بیان کرنا ہے کہ مصطفیٰ کی یہ شان ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 187 فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ. فرمایا اللہ پاک نے بنی اسرائیل سے، یہود سے، نصارہ سے، ساری اقوام سے پہلے وعدہ لے لیا تھا کہ جب بھی جس زمانے میں تم ہو لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، ہو کا مرجع حضور کی ذات، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، میرے مصطفیٰ کی شانیں لوگوں میں ڈنکے کی چوٹ پر بیان کرنا، ایسے چھپا نہ دینا. پڑھتے جاؤ جب میرے محبوب کی شان آئے تو ورق پلٹ دو. لَتُبَيِّنُنَّهُ، تقریریں کرنا شان مصطفیٰ، اعلان کرنا شان مصطفیٰ کے، خطاب کرنا شان مصطفیٰ پر. ان اللہ اخذ میثاق اليہود لَيُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ محمدا. شان مصطفیٰ کو لوگوں میں بیان کرنے کا وعدہ لیا تھا. ایمان تو لاؤ گے ہی لاؤ گے، مگر خالی ایمان لا کر چھپا لو تو وعدہ خلافی ہوگی. لَتُبَيِّنُنَّهُ، تو تقریریں کرو تمہارا موضوع شان مصطفیٰ ہو، جلسہ کرو، خطاب کرو تمہارا موضوع مقام مصطفیٰ ہو، لوگوں کا اجتماع ہو تمہارا معقوب حضور کی عظمت اور حضور کی شان ہو. میری توحید تو ہر کوئی بیان کرے گا، اس سے اوفوا بالعقود پورا نہیں ہوگا. لَتُبَيِّنُنَّهُ، میرے محبوب کی شان کے ڈنکے بجانا. سعید ابن جبیر مجلس میں خطاب کر رہے ہیں، قرآن کی تفسیر دے رہے ہیں. ایک سائل کھڑا ہوا، پوچھا کہ اے سعید ابن جبیر اس آیت کا معنی کیا ہے؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ أَهْلِ الْكِتَابِ، فرمایا یہود مراد ہیں. پوچھا لَيُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ ان کی شان کو کھول کھول کر بیان کرنا، اس سے مراد کیا ہے؟ فرمایا محمدًا وَلَا يُكْتَبُونَهُ، شان مصطفیٰ
مصطفیٰ کو کھول کے بیان کرنا، بخیلی کنجوسی نہ کرنا، فرمایا یہ مراد ہے۔ تو یہ ابن جریج نے بیان کیا اور کہا کہ اللہ پاک نے اللتی احدتھا علیکم فی شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو میں نے شان مصطفیٰ کے چرچے کرنے کا تم سے وعدہ لیا اس کو پورا کرنا۔ تو عقیدہ اور عقل جو ہے وہ اللہ نے تو پہلے سے وعدہ لے لیا تھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لانا اور ان کی شان کے ڈنکے بھی بجانا۔ جو ڈنکے نہیں بجائے گا، جو ان کی شان کے ڈنکے نہیں بجائے گا، وہ مجھ سے دھوکہ کرے گا، اللہ فرماتا میرے وعدے کو توڑے گا۔ تو گویا عقیدہ مقام مصطفیٰ کا آج اہل سنت کا نہیں، یہ عقیدہ جمیع انبیاء اور ان کی امم کا تھا۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ قرآن مجید نے جو بات کی کہ ڈنکے بجانا اور ان کو بیان کیا گیا، ہمارے لوگ عام طور پر برنباس کی جو گوسپل ہے اس کے حوالے دیتے ہیں، میں برنباس کے نہیں دے رہا، مسیحی نہیں مانتے نا، ہم مانتے ہیں، تو جو وہ نہیں مانتے اس کا حوالہ دینے کا فائدہ نہیں۔ ڈنکے کس طرح عقیدے تھے، کس طرح عقیدے آقا علیہ السلام کی شان کے، اب وہ سنیے۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کہتے ہیں John announced someone is coming soon who is greater than me and so much greater that I am not even worthy to stoop down like a slave and untie the straps of his sandals۔ فرماتے ہیں کہ کوئی آنے والا آ رہا ہے اور ان کی شان اتنی بلند ہے کہ میں ان کا غلام بننے کے بھی قابل نہیں اور ان کے جوتوں کے تسمے کھولنے کا بھی قابل نہیں۔ پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بیان کرتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے کلمات ہیں، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اب یہ جو وعدے لیے گئے تھے لَتُبَيِّنُنَّهُ، اب وہ وعدے قرآن سے سن چکے، اب آج کی بائبل بیان کر رہی ہے، کہتے ہیں you also must be ready all the time for the son of man will come when least expected۔ اب بعض لوگ مراد لیتے ہیں چونکہ وہ احباب کے سے مراد عیسیٰ علیہ السلام، تو عیسیٰ علیہ السلام کو وہ سن آف مین نہیں مانتے، ان کو تو سن آف گاڈ مانتے۔ اگر وہ سن آف مین مان لیں تو سارا عقیدہ ہی ختم ہو گیا نا۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، یسوع مسیح کو سن آف مین نہیں مانتے، ان کو سن آف گاڈ، پوری گوسپل میں ہر جگہ ان کا ذکر سن آف گاڈ کا آتا ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام خود فرما رہے ہیں، فرمایا فار دا سن آف مین ول کم وین لیسٹ ایکسپیکٹڈ، تیار رہو خدا کا بندہ آ رہا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کمنگ آف سن آف مین، اس کا ٹائٹل یہ ہے کمنگ آف سن آف مین۔ اور پھر یہی چیز پھر آپ کہتے ہیں اف یو لو می اوبے مائی commandments and I will ask the Father and he will give you another advocate who will never leave you۔ اگر میرا کہنا مانو تو میں عرض کروں گا خدا میرے بعد ایک تمہارا تمہیں نیا مددگار عطا کرے گا جو خدا کے حضور تمہاری وکالت اور شفاعت کرے گا۔ and he will never leave you، وہ خاتم النبیین ہوگا، قیامت تک انہی کی نبوت اور رسالت رہے گی، یہ ختم نبوت۔ He will never leave you، قیامت تک اسی کی نبوت اور رسالت رہے گی۔ And he is the Holy Spirit who leads into all truth۔ پھر بیان کرتے ہیں and remember my words are not my own، what I am telling you is from the Father who sent me۔ I am telling you these things now while I am still with you، but when the Father sends the advocate، میرے بعد جب اس نئے تمہاری وکالت و شفاعت کرنے والے کو بھیجے گا as my representative، that is the Holy Spirit، he will teach you everything and will remind you of everything I have told you، مصدقا لما بین یدی، جو کچھ ہم پہلے بیان کر گئے وہ ان کی تصدیق کر دیں گے۔ اب یہ جو بات ہے یہ ہے ایک بائبل کے الفاظ مختلف ہوتے ہیں، یہاں ایڈوکیٹ کا لفظ آیا، یہ بائبل بڑی معروف ہے سٹینڈرڈ جو جیمز ورشن ہے، اس میں جو لفظ آیا ہے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، جو تمہیں نجات دے دے گا، تمہاری مدد کرے گا۔ اس کے اندر وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ there cometh and mightier than I after me the latchet of whose shoes I am not worthy to stoop down and untie۔ آگے کہتے ہیں کہ وہ جو آئیں گے وہ کمفرٹر ہوں گے، جو بوجھ تم پر لدے ہوئے ہوں گے ان بوجھوں کو اتار دے گا، تمہارے بوجھ اتارنے والا، تمہاری زنجیروں کو توڑنے والا، تمہیں آزادی دلانے والا، رحمت کرنے والا۔ Comforter which is the Holy Ghost whom the Father will send in my name، he shall teach you all things and bring all things to your remembrance whatsoever I have said to you۔ ان کو آقا علیہ السلام کو ورلڈ کمفرٹر یوز کیا، یہ جو یاداؤ عنہم اسرہم والغلال التی کانت علیہم، اس معنی سے۔ تو گویا پہلے انبیاء میں یہی صورت تھی کہ عقیدہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان رکھنے اور حضور کے ڈنکے بجانے کا۔ اب جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب آقا نہیں تشریف لائے تھے، پہلی امتوں کا بھی مومن ہونا اس کی شرط تھی
کہ مصطفیٰ کے ڈنکے بجاؤ، مصطفیٰ پر ایمان لاؤ، مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالو، مصطفیٰ کی عظمت کی معرفت رکھو۔ جب آقا کی آمد سے پہلے بھی معیار ایمان اور معیار عقیدہ مقام مصطفیٰ تھا اور شان مصطفیٰ تھی، سو یہی عقیدہ قیامت تک ہے۔ اب سنیے، آج بھی عقیدہ اسی کا صحیح ہے جسے مقام مصطفیٰ کی معرفت صحیح ہے۔ آقا علیہ السلام نے اس عقیدے کو برقرار اور مرنے کے بعد بھی عقیدہ مقام مصطفیٰ کا۔ ہم جاتے کہاں اور کون سا نقطہ تلاش کرتے ہیں ایک ہونے کا؟ اول بھی مقام مصطفیٰ یہی ایمان تھا، اور مرنے کے بعد قبروں میں بھی ایمان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، معرفت مقام مصطفیٰ، یہی ایمان ہوگا۔